بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کورس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدمز. سب سے پہلے ہم کورس آؤٹ لائن دیکھتے ہیں. اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ سے, مختلف ڈیٹا ٹائپس, اور اس کے بعد کمپلیکسٹی انالیسز. اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے الگوریدمز ہوتے ہیں, جو ہم پروگرامز لکھتے ہیں, ہر پروگرام کی ایک کمپلیکسٹی لیول ہوتا ہے. مطلب کمپلیکسٹی لیول سے مراد یہ کہ وہ ڈفرینٹ ریسورسز یوز کر رہا ہوتا ہے سسٹم کے, کمپیوٹر کے, مشین کے. تو وہ جو ریسورسز یوز کرتا ہے اس ریسورسز کے یوز کرنے کی بیس پر کمپلیکسٹی جنریٹ ہوتی ہے. فردر اسٹیکس آ گئی, ریکرین آ گئی, سارٹنگ الگوریدم آ گئے, اینڈ سو آن. یہ ساری آپ کی بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کورس ہے ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریدم. اس میں ہمارا فوکس الگوریدم بنانے کی بجائے الگوریدم کو انالائز کرنے پر فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ ملٹیپل بکس ہیں جو آپ کی ریفرنس کی گئی ہیں, ریفرنس مٹیریل میں موجود ہیں. ان میں ہم ان بکس کو یوز کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بک ہو سکتی ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں واٹ از ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریدم. فار ایگزامپل کنسیڈر اے پروگرام دیٹ پرنٹس ایڈریس لیبلز. کوئی بھی آپ نے کسی کو لیٹر پوسٹ کرنا ہے, کوئی بھی آپ نے ایڈریس لیبلز نکالنے ہیں, پرنٹ آؤٹ نکالنے ہیں, تو دا پروگرام مائٹ یوز این ارے کنٹیننگ دا ایڈریسز ٹو بی پرنٹڈ. اب اس پروگرام میں ایک ارے ہو سکتی ہے, اس ارے میں اس کے انڈیکس 0 1 2 اس کے اوپر آپ کے وہ ایڈریسز سیو ہوں گے جو آپ نے پرنٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اس میں ارے ہوگی, دوسرا کیا ہوگا, اینڈ اے سمپل فار لوپ ہوگی ٹو اسٹیپ تھرو دا ارے. ارے میں آگے پیچھے جانے کے لیے, مطلب پرنٹ کروانے کے لیے, اسٹارٹنگ فرام 0 انڈیکس ٹو دا میکسیمم انڈیکس آف ارے. تو وہ آپ کے لیے آپ لوپ یوز کریں گے. تو یہاں پر دا ارے ان دس ایگزامپل از اے ڈیٹا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کس طرح سے سیو کرتے ہیں وہ آپ ارے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کر رہے ہیں. اینڈ دا فار لوپ یوز فار سیکوینشل ایکسیس ٹو دا ارے ایگزیکیوٹس اے سمپل الگوریدم. اور جو فار لوپ ہے وہ ایک اس کی بیس پہ ایک الگوریدم جنریٹ ہوتا ہے, بنتا ہے, الگوریدم بن رہا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ارے میں سے ایک سیکوینشل وے میں آپ اس کے ایڈریسز پرنٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کوئی الگوریدم لکھتے ہیں تو اس میں الگوریدم میں جو ہم ڈیٹا ہم نے اسٹور کروانے کے لیے ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, جو ڈیٹا اسٹور کرواتے ہیں, اس ڈیٹا اسٹور کروانے کا تعلق ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ ہے, اور جو ہم انسٹرکشنز لکھتے ہیں ان کا تعلق الگوریدم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وائی الگوریدم فالوئنگ آر دا گولز اور آبجیکٹیوز آف دس کورس. کیا ہیں پری ریکوزٹ فار دا مور ایڈوانسڈ کورسز. یہ بہت سارے کورسز کے لیے پری ریکوزٹ کا کام کرتا ہے. اس نالج کی بیس پر آگے بہت سارے کورسز میں آپ مطلب پڑھتے ہیں, ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹ آ کے فردر بھی یوز ہوں گے. cover well known data structures such as array, stack, queue, priority queue, linked list, tree, graph. یہ سارے ڈیٹا اسٹرکچر یہاں پہ ہم کور کریں گے, یہ آپ سیکھیں گے. پھر امپلیمنٹیشن آئے گی ان ڈیٹا اسٹرکچر کی. وہ امپلیمنٹیشن آپ کا الگوریدم بنتا ہے آف دا ڈیٹا اسٹرکچر ان C++. چونکہ آپ نے پریویسلی C++ پڑھی ہوئی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے طور پہ, تو اس لیے ہم C++ کے ساتھ چلیں گے. اگر جاوا پڑھی ہوتی تو ہم جاوا کے ساتھ چلتے. پھر کمپلیکسٹی ہم نکالنا سیکھیں گے ڈفرینٹ پروگرامز کی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر الگوریدم, ہر پروگرام کمپیوٹر کے ریسورسز یوز کرتا ہے, تو ہم الگوریدم کی, پروگرام کی کمپلیکسٹی جاننا سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی الگوریدم کے بارے میں کیسے اس کی کمپلیکسٹی جان سکتے ہیں, کہ کون سا الگوریدم زیادہ کمپلیکس ہے, کون سا کم کمپلیکس ہے. یہ سارے ہمارے اس کورس کے آبجیکٹیو ہیں. اب ایفیشینٹ پروگرام ایک سمپل سی ایک کانسیپٹ ہے. این ایفیشینٹ پروگرام ایگزیکیوٹس فاسٹر. ایک تو یہ فاسٹلی ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اینڈ ہیلپس منیمائز دا یوزیج آف ریسورسز. پھر اس کے جو ریسورسز ہیں وہ منیمائز ریسورسز یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ
ہم ریئل لائف میں پیٹرول, سی این جی, ایل این جی, ڈیزل, ڈفرینٹ ہم ریسورسز آف انرجی یوز کرتے ہیں. الیکٹریسٹی بھی سورس آف انرجی ہے. تو اگر ہم گاڑی کی بات کریں, گاڑی پیٹرول پہ بھی چلتی ہے اور گاڑی ڈیزل پہ بھی چلتی ہے, گیس پہ بھی چلتی ہے, الیکٹرک کارز بھی اویلیبل ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سورس ہے جو کہ گاڑی کو تیز بھی چلا لیتا ہے اور ایکسپینس بھی کم ہوتا ہے, منیمم یوزیج ہو رہا ہے, ایکسپینس بھی کم ہو رہا ہے. تو اس بیس پہ پھر ہم پریفر کرتے ہیں گاڑیاں. ٹھیک ہے جی. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایکسپینس کم ہو, سپیڈ کی خیر ہے. ٹھیک ہے, الیکٹرک کارز ہیں آپ کی, یا پھر وہ آپ کے ہائیبرڈ آپ کی کارز ہیں جس میں کار کی بیٹری کو یوز کرتا ہے, لیکن اس میں سپیڈ سم ٹائم زیادہ نہیں بنتی. سم ٹائم آپ کہتے ہیں جی پریفر کرتے ہیں جی مجھے سپیڈ چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال ایفیشینٹ پروگرام وہ ہوتا ہے جو تیز بھی ہو اور ریسورسز بھی کم سے کم یوز کرے. اب یہ ریسورسز ہمارے کمپیوٹر کے کون کون سے ہیں؟ میموری ہے, ریم جسے کہتے ہیں, ڈسک ہے, سی پی یو ہے. The data structure name indicates itself that organizing the data. اب جو ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریدم کورس میں جو ڈیٹا اسٹرکچر ایک ورڈ ہے, ڈیٹا اسٹرکچر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے آرگنائزیشن آف ڈیٹا, کہ ڈیٹا کو کیسے آرگنائز کریں گے, اس کو سیو کیسے کریں گے. اسٹرکچر کہتے ہیں ہم نقشے کو. ٹھیک ہے جی. نقشہ ہمیں یہ بتاتا ہے کون کون سے روم کہاں کہاں پر پلیس کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر کیسے کیسے وہ ان کے آپس کے انٹرفیسز ہیں, کیسے کہاں سے آپ کیسے موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا اسٹرکچر ہمیں یہ بتائے گا ڈیٹا کیسے کیسے سیو ہوگا. اگر ڈیٹا کے زیادہ ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں کیسے آپ ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹا شوڈ بی ارینجڈ ان اے وے دیٹ از ایزیلی ایکسیسیبل, آسانی سے آپ اس کو ایکسیس کر سکیں. سم ٹائمس پروگرام فریکوینٹلی گیٹ اسٹک, ہینگ ہو جاتا ہے پروگرام. دیر آر چانسز دیٹ اٹ مے بی ڈیو ٹو دا ان اپروپریٹ ڈیٹا اسٹرکچر, ناٹ ڈیو ٹو سی پی یو اور ریم. لازمی نہیں ہے کہ آپ کی سی پی یو اور ریم ہی کم ہے تب وہ اسٹک ہو رہا ہے, تب کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے. پاسبل ہے کہ آپ کے اس سافٹ ویئر میں, اس گیم کے اندر, اس جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ڈیٹا اسٹرکچر اپروپریٹ یوز نہ کیا گیا ہو, جو کہ ریسورسز زیادہ لے رہا ہو. ٹھیک ہے جی. پھر سلیکٹنگ ڈیٹا اسٹرکچر میں ایک تو یہ بھی ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے. پھر ڈیٹا اسٹرکچر سلیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اف اینی الگوریدم پروگرامر سافٹ ویئر ہیو ٹو ڈیل ہیوج ڈیٹا, جی بیز آف ڈیٹا اس نے ڈیل کرنا ہے, وائل دا ڈسک اسپیس اویلیبل از جسٹ 200 MB. تو اگر اس نے جی بیز آف ڈیٹا ڈیل کرنا ہے تو اب آپ کا الگوریدم جتنا بھی ایفیشینٹ ہو جائے, اس جی بیز آف ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو ڈسک چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سم ٹائم تو الگوریدم ڈیٹا اسٹرکچر اور الگوریدم کی بیس پہ آپ کا پروگرام ایفیشینٹ ہو جاتا ہے, سم ٹائم آپ کو ریسورسز بھی بڑھانے پڑ سکتے ہیں. دس پرابلم کین ناٹ بی سالوڈ ود پروگرامنگ اور ڈیٹا اسٹرکچر. ٹھیک ہے جی. رادر وی ول ہیو ٹو بائی اے نیو ڈسک. پھر لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف ٹیلیفون ڈائریکٹری. ڈیٹا اسٹرکچر کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں, ایک ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں. سپوز دیر آر 8 ملین نیمز, 80 لاکھ نام آپ نے اسٹور کرنے ہیں. ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی ڈیفینیٹلی ٹیلیفون ڈائریکٹری ہے, کانٹیکٹ نمبر بھی آئیں گے, نام بھی آئیں گے, ملٹیپل کانٹیکٹ نمبر آ سکتے ہیں. یو مسٹ ہیو ٹو فائنڈ سم نیم. آپ نے کوئی نام آپ کو ڈھونڈنا پڑ سکتا ہے, آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ سکتا ہے, اپڈیٹ کرنا پڑ سکتا ہے, نیا انسرٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ڈیٹا اسٹرکچر چوز کرنے کے لیے کہ ٹائپ آف ڈیٹا کیا ہے. ٹیکسٹ ٹائپ کا ڈیٹا آنا ہے, نام, آپ کا نومیرک ڈیٹا آنا ہے, آپ کے ٹیلی فون نمبرز, پھر اس کے اوپر جو آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں, یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو میں یوز کروں تو میرا یہ پرابلم سالو ہو جائے ٹیلیفون ڈائریکٹری والا. ٹھیک ہے جی. مطلب کہ آپ کو جس طرح کا ڈیٹا آپ کے پرابلم سالو کرنے کے لیے اسٹور کرنا پڑے گا اور اس کے جس طرح کے آپریشنز پرفارم ہونے ہیں, آپ کو وہ دیکھنے پڑیں گے کہ وہ
اس کے مطابق آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر سلیکٹ کرنا ہے. It will be advisable to consider all these operations when you select some data structure. آپ نے یہ تمام operations ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ سارے پرفارم کرنے پڑیں گے. یہ کم ٹائم میں کم ریسورسز میں پرفارم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, اور کس ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ کم ٹائم کم کمپلیکسٹی کے ساتھ پرفارم ہوں گے. آپ وہ ڈیٹا اسٹرکچر یوز کریں تو آپ کا پروگرام فاسٹر ایفیشینٹ ہوگا. فائنلی سلیکٹ دا ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ میٹس یور ڈیٹا مینیپولیشن ریکوائرمنٹ دا میکسیمم. ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی ہے انسرٹ, ڈیلیٹ, اپ ڈیٹ وغیرہ. وہ ڈیٹا مینیپولیشن آپ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکیں. فردر مور کیپ ان مائنڈ دیٹ ایچ ڈیٹا اسٹرکچر ہیز کاسٹ اینڈ بینیفٹ. جس طرح سے آپ سائیکل یوز کرتے ہیں اس کی اپنی کاسٹ ہے, کاسٹ کم ہے, اور بینیفٹ اس کی ایفیشنسی بھی کم ہے. آپ گاڑی یوز کر لیں, کار, اس کی کاسٹ زیادہ ہے, انیشیل کاسٹ بھی زیادہ ہے, رننگ کاسٹ بھی زیادہ ہے, اور پھر اس کے بینیفٹس بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ڈیٹا اسٹرکچرز کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے, مطلب وہ ریم, سی پی یو, ڈسک کو ڈفرینٹ وے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے بینیفٹس بھی پھر اس حساب سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آلسو کنسیڈر اندر پوائنٹ, یو ایز اے پروگرامر پرووائڈنگ سولوشن ٹو کسٹمر, اف سولوشن از ناٹ ایفیشینٹ کسٹمر ول ڈسکارڈ اٹ. مطلب آپ نے یوزر کو ایسا سولوشن بنا کے دینا ہے جو ایفیشینٹ ہو. اس کے لیے جو بھی ریسورسز یوز ہوتے ہیں, اگر یوزر کے پاس کوئی سسٹم ہے, مشین ہے, تو اس کے ریسورسز بڑھانے پڑتے ہیں. اس کو گائیڈ کریں کہ اس سافٹ ویئر کے لیے, اس سولوشن کے لیے آپ کو ریم بڑھانی پڑے گی, آپ کو سی پی یو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. چونکہ وہ ایفیشینٹ اگر آپ کا سولوشن نہیں ہوگا تو یوزر اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. اگر آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں, ویب اپلیکیشن بنا رہے ہیں, تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو جو آپ کا ہوسٹنگ پیکج ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اینڈ سو آن. 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ایسوسیٹڈ ود ڈیٹا اسٹرکچر. ہر ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. 1 از اسپیس. ہر ڈیٹا اسٹرکچر کو اسپیس لے رہا ہوتا ہے, اسپیس ریکوائرڈ فار ایچ ڈیٹا آئٹم ٹو اسٹور. ٹھیک ہے جی. 2 از ٹائم. ٹائم ٹو پرفارم ایچ بیسک آپریشن, اسٹور, ریٹریو, ڈیلیٹ, اپ ڈیٹ. ٹھیک ہے. ہر ڈیٹا اسٹرکچر ایک خاص ٹائم لیتا ہے ڈیٹا ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے, ڈیٹا ایلیمنٹ اسٹور کرنے کے لیے, ڈیلیٹ, اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. یہ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. پھر اس میں پروگرامنگ ایفرٹ کیا یوز ہوتی ہے, الگوریدم اس کی پروگرامنگ ایفرٹ اس کو ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے کیا ہے, وہ بھی آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. چونکہ ہم نے دیکھا تھا جو نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں وہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں, پروگرامر ڈیفائنڈ ڈیٹا اسٹرکچر ہیں. آپ خود اس کو ڈیفائن کرتے ہو, آپ خود بتاتے ہو کہ اس کو کیسے کیسے ایکسیس ہونا ہے, کس کس طرح سے ایکسیس ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. پھر ڈیٹا اسٹرکچر کی ڈیفینیشن آ گئی. ڈیٹا اسٹرکچر از اے وے ٹو اسٹور اینڈ آرگنائز ڈیٹا سو دیٹ اٹ کین بی یوزڈ ایفیشینٹلی. چونکہ آپ نے صرف اسٹور تو نہیں نا کروانا, آپ نے اس کو بعد میں یوز بھی تو کرنا ہے نا. آپ کے پاس کوئی جسے وہ ہم گلا کہتے ہیں, جس میں ہم منی ڈالتے ہیں, کیا اس کو آپ کہیں گے منی کنٹینر کہہ لیں گے. ٹھیک ہے جی. منی باکس کہہ لیں گے. کوئی ایسا اگر منی باکس ہو جس میں آپ پیسہ ڈال رہے ہوں, بعد میں نکال نہ سکتے ہو, تو اس میں کوئی چوانی بھی نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. جب آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیٹا ریٹریو بھی تو کروانا ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا ڈیٹا اسٹرکچر ایسا ہو, از اے وے ٹو اسٹور اینڈ آرگنائز ڈیٹا سو دیٹ اٹ کین بی یوزڈ ایفیشینٹلی, تاکہ آپ اس کو ایفیشینٹلی یوز کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب ایفیشینٹلی سے اسی منی باکس سے آپ نے دیکھا ہوگا اب لیٹسٹ منی باکس آ گئے ہیں. پہلے ہوتے تھے وہ کچی مٹی کے, جن کو توڑ کے آپ کو پیسے نکالنے پڑتے تھے. اب آ گئے ہیں اس کے ساتھ چابی لگی ہوتی ہے, تالا لگا ہوتا ہے اسٹیل والے. ٹھیک ہے جی. آپ کو جب پیسے چاہیے فوراً چابی اوپن کرے. اور دا ڈیٹا اسٹرکچر از ناٹ, یہ تو میں نے آپ کو جسٹ ایگزامپل دے دی نا, میں لازمی تو نہیں کہہ رہا کہ آپ منی اس طرح سے سیو کریں, کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. دا ڈیٹا اسٹرکچر از ناٹ اینی پروگرامنگ لینگویج لائک سی, سی پلس پلس, جاوا.
تو ڈیٹا اسٹرکچر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کوئی پروگرامنگ لینگویج پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ڈیٹا اسٹرکچر کی جو امپلیمنٹیشن ہے, جو الگوریدم ہے, وہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. اگر آپ نے پریویسلی سی پلس پلس پڑھی, آپ سی پلس پلس کے ساتھ امپلیمنٹ کر لو, اس کے ساتھ انالیسس کر لو. جاوا پڑھی ہے, جاوا کے ساتھ کر لو. پائتھون پڑھی ہے, پائتھون کر لو. اٹ از اے سیٹ آف الگوریدم دیٹ وی کین یوز ان اینی پروگرامنگ لینگویج. تو ڈیٹا اسٹرکچر میں ملٹیپل جو الگوریدم آتے ہیں, آپ ان الگوریدمس کو, سیٹ آف الگوریدمس کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ کر کے اسٹڈی کر سکتے ہو. ٹو اسٹرکچر دا ڈیٹا ان دا میموری. ٹائپس آف ڈیٹا اسٹرکچر, دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈیٹا اسٹرکچرز. ون از پریمیٹیو, جو یہ ہم پروگرامنگ لینگویج میں یوز کرتے ہیں ڈیٹا ٹائپس, ٹھیک ہے. انٹ, بائٹ, شارٹ, لانگ, چار, فلوٹ, ڈبل, سو آن. یہ پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچر اسپیسیفائز دا سائز اینڈ ٹائپ. آپ دیکھیں جاوا میں آپ کے انٹیجر کے لیے 4 ڈفرنٹ ویریٹیوز ہیں. انٹ ہے, بائٹ ہے, شارٹ ہے, لانگ ہے. بائٹ آپ کا سب سے چھوٹا ہے, 8 بٹ لیتا ہے. شارٹ آپ کا 16 بٹ, انٹ آپ کا 32 بٹ, اور آپ کا جو لانگ ہے وہ 64 بٹ, سو آن, ٹھیک ہے جی. تو اس کے کوئی اٹ ہیز نو ایڈیشنل میتھڈ, اس کے کوئی ایڈیشنل میتھڈ نہیں ہوتے. ان میں سنگل ویلیو سیو ہوتی ہے اکثر میں, اور ان کے ایڈیشنل میتھڈ بھی نہیں ہوتے. دا انٹ, چار, فلوٹ, ڈبل آر دا پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ کین ہولڈ اے سنگل ویلیو. اب ان کی بیس پہ ایک آپ کی ارے آتی ہے, ارے آف انٹیجرز, ارے آف ٹائپ 4, ارے آف ٹائپ ڈبل. اس میں پھر وہ سیم ڈیٹا کے ملٹیپل ویلیوز آ جاتی ہیں. تو وہ ایک آپ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے ان پریمیٹیو سے. نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچر. نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز آر کریٹڈ بائی دا پروگرامر اینڈ از ناٹ ڈیفائنڈ ان پروگرامنگ لینگویج. وہ پروگرامنگ لینگویج میں موجود نہیں ہوتے, امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. سی میں, سی پلس پلس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی کورس آؤٹ لائن دیکھیں, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امپلیمنٹیشن آ رہی ہے. اسٹیک آپ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہے لنک لسٹ اینڈ ارے امپلیمنٹیشن. پھر ایک اور ہے کیوز, لنکڈ اینڈ ارے امپلیمنٹیشن آف کیوز, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے ڈفرنٹ ڈیٹا اسٹرکچرز کی امپلیمنٹیشن ہم پروگرامنگ لینگویج میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ٹائپس فردر. ایک ہے لینئر, دا ارینجمنٹ آف ڈیٹا ان اے سیکوینشل مینر, ارے, لنک لسٹ, اسٹیک, کیوز, ٹھیک ہے. ان دیز ڈیٹا اسٹرکچرز ون ایلیمنٹ از کنیکٹڈ ٹو اونلی ون another ایلیمنٹ ان اے لینئر فارم. ارے ہو گئی, لنک لسٹ ہو گئی, اسٹیک, کیوز ہو گئے. پھر دوسرے ہیں آپ کے نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر, جو کہ لینئر نہیں ہے. ایک ڈیٹا ایلیمنٹ زیادہ ڈیٹا ایلیمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. when one element is connected to the n number of elements known as non-linear data structure. For example, trees, graphs. In this case the elements are arranged in a random manner. فرض کریں یہ آپ کا ایک ٹری اس طرح سے ہوتا ہے, یہ ایک آئٹم ہے, پھر ایک یہ آئٹم ہے, ایک یہ آئٹم ہے. اب اگر یہ اس کو آپ A کہہ لیتے ہو تو A, B اور C کے, اس کو آپ B اور C کہہ لیتے ہو تو A, B اور C دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر کہلاتے ہیں. اور یہ ہم نے نان پریمیٹیو پڑھنے ہیں, اس میں دونوں ہی لینئر بھی اور نان لینئر بھی. ڈیٹا اسٹرکچر آلسو ہیو اندر classification. Static data structure, when the size of data structure is allocated at compile time so that maximum size is fixed. جب compile time پہ آپ اس کا سائز بتا دیں, وہ فکس رہے, وہ چینج نہ ہو, تو وہ آپ کے static data structure کہلاتا ہے. Dynamic is a type of data structure where the size is allocated at the run time, therefore the maximum size is flexible. آپ رن ٹائم پہ اس کا سائز کم کر لو, اس میں نئے ایلیمنٹس ایڈ کرتے جاؤ, وہ آپ کو پرابلم کریٹ نہیں کرے گا until unless your memory, your RAM is full. ٹھیک ہے, سپورٹ کرتا رہے گا, ٹھیک ہے جی. اب ہر ڈیٹا اسٹرکچر, ہم نے کہا ڈیٹا اسٹرکچر کے اپنے آپریشنز ہوتے ہیں.
ہر ڈیٹا اسٹرکچر کے کچھ کامن آپریشنز ہیں جو کہ ہر ڈیٹا اسٹرکچر پہ نارملی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کون کون سے ہیں کامن آپریشن؟ سرچنگ, وی کین سرچ فار اینی ایلیمنٹ ان دا ڈیٹا اسٹرکچر, اگر وہ لینئر ہے یا وہ نان لینئر ہے, ملٹیپل ڈیٹا آئٹمز ہیں تو آپ ان کے ملٹیپل ڈیٹا آئٹمز میں سے اپنا آئٹم سرچ کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو سرچ یو کین سے 9 یو کین سرچ. ٹھیک ہے جی. پھر انسرشن, آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں, لینئر نان لینئر میں آپ کوئی ڈیٹا ایلیمنٹ انسرٹ کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہر ڈیٹا اسٹرکچر میں انسرشن کا میکانزم, طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. وی کین انسرٹ دا نیو ایلیمنٹ ان اے ڈیٹا اسٹرکچر. اپڈیشن, اگر پہلے سے کوئی ڈیٹا ایلیمنٹ انسرٹیڈ ہے, موجود ہے, وی کین اپڈیٹ دا ایلیمنٹ, دیٹ از وی کین ریپلیس دا ایلیمنٹ ود اندر ایلیمنٹ. جو پرانا تھا اس کی جگہ پہ نئے ایلیمنٹ ہم نئی ویلیو دے دیں تو یہ اپڈیشن ہے. ڈیلیشن, وی کین آلسو پرفارم دا ڈیلیٹ آپریشن ٹو ریموو دا ایلیمنٹ فرام دا ڈیٹا اسٹرکچر. اب ہر ڈیٹا اسٹرکچر کا ڈیلیٹ آپریشن ڈفرینٹ ہوگا, لینئر میں ڈیلیٹ ڈفرینٹ ہے, نان لینئر میں ڈفرینٹ ہے. سارٹنگ, وی کین سارٹ دا ایلیمنٹس آف اے ڈیٹا اسٹرکچر آئدر ان این اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر, آپ ان کو سارٹ کر سکتے ہیں. مرجنگ ایلیمنٹس آف ٹو سیملر ڈیٹا اسٹرکچر ٹو فارم اے نیو ڈیٹا اسٹرکچر آف دا سیم ٹائپ, مرجنگ کر سکتے ہیں. ٹریورسل سمپل سا کانسیپٹ ہے. ٹریورس کہتے ہیں گو تھرو کرنا, صرف وزٹ کرنا. ایوری ڈیٹا اسٹرکچر کنٹینز دا سیٹ آف ڈیٹا ایلیمنٹس. ٹریورسل آف ڈیٹا اسٹرکچر مینز visiting each element of the data structure in order to perform some specific operation like searching or sorting. آپ اس کو ٹریورس کرتے ہو نیا ایلیمنٹ انسرٹ کرنے کے لیے, سرچ کرنے کے لیے, سارٹ کرنے کے لیے ٹریورس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کامن آپریشنز ہیں. ناؤ دا سیکنڈ پورشن آف دا کورس اسپیسیفکلی از الگوریدم. An algorithm is a process or a set of rules required to perform calculation or some other problem solving operations especially by a computer. ٹھیک ہے جی, یہ ایک اس کی ڈیفینیشن ہے جنرل سی. فارمل ڈیفینیشن کیا ہے؟ فارمل ڈیفینیشن آف an algorithm is that it contains the finite set of instructions. اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں finite which are being carried in a specific order. جب آپ ان انسٹرکشن کو کسی خاص آرڈر میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کیریڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹو پرفارم دا اسپیسیفک ٹاسک, تو آپ کا ایک خاص کام مکمل ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے یہ کوکنگ میں, فوڈ کوکنگ میں مطلب آپ ریسیپی کو یوز کرتے ہیں. ریسیپی میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹیپس ہوتے ہیں نا. کسی ریسیپی کے 5 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے یہ آپ چکن اور اتنا اور یہ آئل اتنا, یہ اتنا جمع کر لیں. پھر آپ چکن کو ایسے آئل کو آپ کیٹل میں ڈالیں, چکن ڈالیں, ایسے اس کو فرائی کریں اتنی دیر, یہ کریں وہ کریں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان اسٹیپس کو کیریڈ کرتے ہیں, ان کے اوپر ایگزیکیوشن کرتے ہیں, ان کو کیریڈ آؤٹ کرتے ہیں ایک خاص آرڈر میں. ٹھیک ہے, آرڈر سے کیا مراد ہے؟ کہا گیا تھا کیٹلی میں یہ فلاں چیز ملائیں. فرض کریں کوئی آپ نے چیز ملانی تھی, یو کین سے کہ آپ نے کوئی بٹر ملانا تھا, لیکن بٹر کب ملانا تھا؟ وہ 6 7ویں اسٹیپ پہ جا کے ملانا تھا. ملا دیا آپ نے اسٹارٹنگ پہ, تو آپ کی ریسیپی کا وہ رزلٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ بٹر کو ملانا چاہ رہے تھے, اس میں وہ ٹیسٹ آئے, اس میں وہ تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی, اگر آپ شروع پہ ملاؤ گے وہ آپ کا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا, کوک ہو گیا, تو وہ تو آئل ہی بن جائے گا, اینڈ سو آن. تو بیٹا یہ اسپیسیفک آرڈر اس میں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کرتا کیا ہے ریسیپی؟ وہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک, کوئی ڈش آپ بناتے ہیں نا اس سے. تو یہاں پہ بھی آپ کوئی اسپیسیفک ٹاسک اچیو کرتے ہیں, کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کریکٹرسٹکس آف این الگوریدم, کریکٹرسٹکس اس کی کیا کیا ہیں؟ ان پٹ, الگوریدم ان پٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, الگوریدم ہیز سم ان پٹ ویلیوز, وی کین پریس 0 اور سم ان پٹ ویلیو ٹو این الگوریدم. ہر الگوریدم کوئی نہ کوئی ویلیو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ, وی ول گیٹ 1 اور مور آؤٹ پٹ ایٹ دا اینڈ آف این الگوریدم. آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ. الگوریدم شوڈ بی ان ایمبیگیس,
یعنی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. An algorithm should be unambiguous, the instructions should be clear and simple. ٹھیک ہے جی. فائنائٹنیس, الگوریدم کی جو انسٹرکشنز ہے وہ فائنائٹ ہونی چاہیے, چاہے ہزاروں ہو لیکن فائنائٹ ہو. انفائنائٹ کیا ہوتا ہے؟ وچ یو کین ناٹ کاؤنٹ. تو آپ کی چاہے ہزاروں انسٹرکشنز ہی کیوں نہ ہو, آپ کے پروگرام, آپ کے سافٹ ویئر ایسے بن جاتے ہیں, لائن آف کوڈ اس میں تھاؤزنڈز آف لائن آف کوڈ ہو جاتا ہے. تو فائنائٹ بہرحال ہونی چاہیے. The algorithm should have a limited number of instructions that is countable. Effectiveness, provide solution within limited resources. RAM, CPU, disk, اس کے حساب سے limited resources میں وہ آپ کا solution دے, limited time میں solution دے. یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کو algorithm کو چلایا, وہ چل رہا ہے جی, 10 دن کے بعد اس کی آؤٹ پٹ آئے گی. ایسے ہیں algorithms, یہ نہ سمجھیں آپ اس پہ آپ سمائل نہ دیں. ایسے الگوریدمز ہیں کہ وہ 10 دن کے بعد. اب یہ لاجیکل کانسیپٹ ہے آپ کا. پریکٹیکلی تو جب آپ کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنے لگو گے 10 دن والی, تو کم از کم آپ تو اس کو ویسے ڈسکارڈ کر دو گے. آپ کمپیوٹر ہی ڈائریکٹ پاور بٹن شٹ ڈاؤن ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن لاجیکلی آپ کے مختلف جگہوں پہ ایسے ایسے الگوریدم ہیں جو کہ ایک ٹائم لیتے ہیں, ٹائم کے بعد آپ کی آؤٹ پٹ شو کرتے ہیں, اور پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا ٹائم لینا ہے. لینگویج انڈیپینڈنٹ, اب الگوریدم کسی نہ کسی لینگویج میں اس کو ہم لکھتے ہیں, لینگویج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لینگویج انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ کہ الگوریدم اٹ سیلف لینگویج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ہم اس کو کسی لینگویج میں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. الگوریدم نیچرل لینگویج میں ہونا چاہیے, لیکن ہم چونکہ اس کو ہم نے اس کی کمپلیکسٹی دیکھنی ہے, ہم اس کو C++ کے ساتھ pڑھیں گے. An algorithm must be language independent so that the instruction in an algorithm can be implemented in any of the language with the same output. تو ہم چونکہ وہ ہر لینگویج میں سیم رزلٹ دکھاتا ہے, تو ہم اس الگوریدم کو مائٹ بھی پاسبل کبھی ہمارا الگوریدم آ جائے لینگویج انڈیپینڈنٹ, کبھی وہ C++ ڈیپینڈنٹ ہمارا پروگرام آ جائے. دونوں چیزیں ہم اپنے کورس میں یہاں پہ آگے فردر چلیں گی. نیکسٹ از الگوریدم کمپلیکسٹی. ساتھ ساتھ تو ہم بات کرتے آئے, تو دا پرفارمنس آف الگوریدم کین بی میئرڈ ان 2 فیکٹرز, ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی. زیادہ امپورٹنٹ آپ کی ٹائم کمپلیکسٹی ہے, اور اسپیس کمپلیکسٹی بھی میئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو دونوں بہرحال ہوتی ہیں. ٹائم کمپلیکسٹی کے ٹائم کتنا لے گا, ٹائم کمپلیکسٹی کا تعلق ہے CPU کے ساتھ. اسپیس کمپلیکسٹی کا تعلق ہے آپ کے ریم وغیرہ کے ساتھ. اس میں ان دونوں چیزیں, اس میں CPU بھی شامل ہے, ٹھیک ہے جی. اینی وے, تو یہ آپ کے الگوریدم کی کمپلیکسٹی ہے. تو اس کو فردر ہم آگے چل کے, جیسے آپ کی کورس آؤٹ لائن ہے, اس میں اس سے اگلا جو آپ کا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے بعد ٹاپک آتا ہے. اب ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ابھی ہم نے اسٹارٹ بھی نہیں کی, ابھی ہم صرف کورس کا انٹروڈکشن کر رہے تھے. ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ آپ کی یہ آ جاتی ہیں, اسٹیک ہو گیا, اور یہ اریز ہو گئی, آپ کی مختلف آپ کی کیوز ہو گئی, ڈی کیوز ہو گئی, بلا بلا بلا. اس سے اگلا ٹاپک ہے کمپلیکسٹی انالیسز. تو انالیسز میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, ٹائم کمپلیکسٹی, اسپیس کمپلیکسٹی, ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور پھر نیکسٹ ہم ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ دیکھیں گے. اللہ حافظ.